اللہ رحم کرے، کسے پاسوں کوئی سکھ دی خبر نہیں آ رہی سر جی، کسے پاسوں سکھ دی خبر نہیں آ رہی۔ ابھی جب دیکھا ہے تو جناب علی بریکنگ نیوز آ گئی ہے کہ ایران اور اسرائیل نے مل کے امریکہ اور اسرائیل نے مل کے ایران پہ حملہ کر دیا۔ ابھی ہم افغانستان کی اور ان کی جنگ کی باتیں کر رہے تھے، اور یہ ٹرمپ کی آج صبح کی تقریر ہے جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ میں اگلے جمعے تک دیکھوں گا، امید ہے ایرانی جو ہے وہ مان جائیں گے، لیکن اگر وہ نہیں مانیں گے تو پھر کارروائی ہوگی۔ تو یہ پہلے بھی سر جی، پہلے بھی ایران کے ساتھ جو دھوکہ ہوا تھا نا، وہ یہی ہوا تھا۔ ایران کو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جب میری بیڑے آپ کی طرف آ رہے ہیں، وہ وہاں پہ کوئی تراویح پڑھانے نہیں آ رہے، آپ کو کوئی نماز پڑھانے نہیں آ رہے۔ وہ کیوں آ رہے ہیں؟ ساری دنیا کو پتہ تھا۔ تو آپ وہاں پہ ابتدائی طور پہ ان کو اکٹھے ہی نہ ہونے دیں نا، ان کو اکٹھے ہی نہ ہونے دیں۔ لیکن یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز آ گئی ہے کہ دنیا کا امن خطے میں پڑ گیا ہے سر جی۔ اب ایران نے جو اعلان کیا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے، وہ ایران نے کہا جی کہ میں اسرائیل کے اوپر حملہ کروں گا اور ان اسلامی ممالک کے اوپر حملہ کروں گا جہاں جہاں امریکہ کے اڈے ہیں، جہاں جہاں پہ امریکہ کے امریکہ کوئی سارا کام جو ہے وہ بیڑوں سے تو نہیں اٹھائے گا۔ اس کے تو قطر میں اڈے ہیں، اس کے تو اردن میں اڈے ہیں، اس کے تو یہ سارے جتنے کمزور اسلامی ممالک ہیں سوائے پاکستان کے، سب جگہ اس کے اڈے ہیں۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی عالمی جنگ ایک لگ سکتی ہے۔ اگر ایران قطر پہ حملہ کرے گا تو قطر بھی ڈائریکٹ جنگ میں شامل ہو جائے گا نا، یا ایران اگر اردن پہ حملہ کرتا ہے، سعودیہ نے انکار کیا ہے اس دفعہ، سعودیہ نے اس دفعہ امریکہ کو ایران کے خلاف اڈے دینے سے انکار کیا ہے۔ لیکن ان کی منافقانہ پالیسی دیکھیں کہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں اگلے جمعے تک میں ٹائم دے رہا ہوں ایران کو، وہ کوئی نہ کوئی معاہدہ کرے گا، اور ایران معاہدے پہ تیار تھا۔ ایران نے کہا جی جو تم نے تیل لینا ہے، ٹھیکہ لینا ہے، لے لو، اور جو تم کہتے ہو کہ ہم ایٹمی بنا رہے ہیں، ایٹم بم بنا رہے ہیں، آ کے چیک کر لو، ہم نہیں بنا رہے۔ تو اب سر جی یہ وہی ہے جیسے صدام حسین کو انہوں نے کہا جی تیرے پاس کیمیائی ہتھیار ہے، وہ بیچارہ سولی چڑھ گیا، لیکن ان کو کیمیائی ہتھیار کا ایک پرزہ بھی نہیں ملا۔ یہی ہے نا۔ تو اب یہ بہت بڑا خطرہ آ گیا ہے، اور یہ ماہرین جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عالمی جنگ لگ سکتی ہے، تیسری بڑی عالمی جنگ لگ سکتی ہے، اور اس کو آپ معمولی بات نہ سمجھیں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ خطے میں، اس پورے خطے میں آگ لگے گی۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ یہ امریکہ نے اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا، اور اس کے کافی مقامات سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ تہران میں اس کے کیپٹل میں حملہ کیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس، اسرائیل کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ چن کے بندوں کو، کمرے کے اندر بھی کوئی موجود ہو نا، وہاں بھی یہ نشانہ بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح انہوں نے خامنائی کا اور ان لوگوں کا کیا ہوا ہے۔ تو ایران نے بھی آگے یہ بتا دیا ہے کہ ہم اس دفعہ مر جائیں گے لیکن ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے، ہم اس کو اپنی موت ہی سمجھیں گے۔ پورے ایران نے یہ کہہ دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ہمارے مسلم امہ کے لیے فکر کی بات ہے۔ اگر ہم سر جی لیکن یہ میں امہ والی بات بھی ایسے ہی کہہ رہا ہوں، افغانستان مسلم امہ نہیں ہے؟ کتنا بڑا نام بھی انہوں نے لکھا ہے، افغانستان اسلامی امارات، جیسے متحدہ عرب امارات ہے نا، ویسے رکھا ہے۔ لیکن دیکھ لیں ادھر سے جنگ شروع ہو گئی ہے، مسلمان کے ساتھ، بجائے یہ کہ ہم یہ اپنا ہر کسی کا اپنا حساب ہے جی، اپنا حساب ہے۔ جتھے آگ لگتی ہے نا اتھے ہی سیک ہوتا ہے، بس یہ میں نے تو یہ نوٹ کیا، اور کوئی مسلم امہ شمہ کوئی نہیں، کوئی ہوتی تو یہ حالات ہوتے۔ بہرحال اب آئیں جی پاکستان کی جو تازہ ترین حالات ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ آج صبح جو 10 بجے تازہ ترین حالات عطا تارڑ صاحب نے بتائے ہیں
وہ انہوں نے بتایا کہ اب جناب افغانی جو ہے 331 افغانی جو ہے نا وہ مارے گئے ہیں، 500 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں، 163 گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں جس میں ٹینک وغیرہ ہیں، 22 ان کے چیک پوسٹوں پہ قبضہ کیا گیا ہے۔ یہ سر جی تازہ ترین آج کی خبر ہے، آج صبح کی، اس وقت کی، جب یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت کی تارڑ کی ہے۔ اور جیسے کل رات کو پاک فوج نے ان کا صفایا کیا ہے، آج بھی ان کا مکمل صفایا کیا ہے اور ان کے سارے ٹھکانے تباہ کر دیے ہیں، اور اب وہ دور دور تک وہ نہیں ہے، وہ وہی حملے کر رہے ہیں جو پہلے کرتے تھے، جو پہلے مسجدوں میں کرتے تھے نا، امام بارگاہوں میں، وہی ان کے حملے ہیں، ان میں ہی لوگ شہید ہوئے ہیں۔ ان کے توپوں سے یا گولہ باری سے یا ایئر فورس تو ان کی ہے ہی نہیں کہ جہازوں سے حملہ ہوتا ہے نا، وہ تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان کو ہم کہیں گے کہ بجائے یہ کہ ادھر جہازوں سے حملہ کرنے کی بجائے میزائل، آپ کے پاس ٹیکنالوجی دنیا کی سب سے بڑی ہے، تو سب سے زیادہ میزائلوں کا استعمال کریں، جہازوں کو کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تو جہاز کا تو سر جی وہ کہتے ہیں کلاشنکوف سے بھی اگر کوئی فائر لگ جائے تو نقصان ہو جاتا ہے، یہ جہاز اتنا نازک چیز بھی ہوتی ہے نا۔ تو پاکستان اپنے میزائلوں کا استعمال کرے، اور اس وقت سر جی اسلامی دنیا کہنے کو کہہ رہی ہے کہ ہمیں تشویش ہے، ہمیں پریشانی ہے، چین کہہ رہا ہے، دبئی کہہ رہا ہے، سعودی عرب کہہ رہا ہے، ترکی کہہ رہا ہے، ملیشیا کہہ رہا ہے، ان کے سب کے آ رہے ہیں، سب قطر کہہ رہا ہے، سب کے آ رہے ہیں، لیکن عملی طور پہ آگے کوئی نہیں بڑھ رہا۔ کاش جب جنگ لگتی ہے نا سر، جب جنگ لگتی ہے دونوں ملک ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بیچ میں آئے، خالی زبانی کلامی نہیں، کوئی بیچ میں آئے، ٹھیک ہے۔ اب انڈیا پاکستان کی جو جنگ ہماری رکی تھی، وہ ڈائریکٹ مودی نے فون کیا امریکہ کو، اور امریکہ نے کہا جی جنگ بند کرو ورنہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، اور ہم بھی پاکستان تو ویسے ہی سر جی جنگ کبھی شروع کرنا ہی نہیں چاہتا، پاکستان نہیں جنگ شروع کرنا چاہتا کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی۔ اب ادھر دیکھیں افغانستان کے ساتھ جو ہم نے حملے کیے ہیں، نکو نک ہو گیا، ہماری مسجدیں شہید، امام بارگاہ شہید، بازار میں کوئی نہیں جا سکتا، روزانہ دھماکے، پولیس کے کتنے بندے مارے گئے، فوج کے کتنے بندے شہید ہو گئے۔ تو سر جی یہ کیا ہے، اب مجبوراً پھر وہ کہتے ہیں نا تنگ آمد بجنگ آمد، یہ پھر وہ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اگلا جناب علی ان کی طرف سے جو حملے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیں۔ انہوں نے پشاور میں جی پولیس چوکی پہ حملہ کیا ہے، اور جہاں پہ اور شمالی وزیرستان میں وہی حملے جو خفیہ طریقے سے وہ کرتے ہیں نا دہشت گردی والے، وہ والے حملے کیے ہیں، اور وہاں کچھ زخمی ہوئے ہیں بندے۔ خواجہ آصف نے بڑا سخت بیان دیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ اب ہم ان کے ساتھ کوئی صلح صفائی نہیں کریں گے، ہم نے ان کی بڑی منتیں کی ہیں۔ انہوں نے 10 ارب ڈالر ہم سے مانگ لیے تھے، آپ کو پتہ ہے نا 10 ارب ڈالر، اور وہ خواجہ آصف کہتا ہے جی ہم وہ دینے کے لیے بھی تیار تھے۔ ہم نے کہا جی گارنٹی دے دو کہ آپ آئندہ طالبان آپ کی سرزمین سے اٹھ کے ہمارے پاس نہیں آئیں گے، یہ گارنٹی لے لو، 10 ارب ڈالر بھی لے لو۔ ان کا مسئلہ ہی سر جی ڈالر ہے، افغانستان کا مسئلہ ہی ڈالر ہے، اور اس وقت جو شدید لڑائی ہو رہی ہے سر جی وہ چترال میں ہو رہی ہے، قلعہ سیف اللہ یہ بلوچستان میں، چترال میں، اور یہ باجوڑ وغیرہ والی سائڈ پہ، یہاں پہ زیادہ جو ہے نا وہ بمباری ہو رہی ہے اور یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور ہمارے لوگ بھی زیادہ تر ادھر ہی اسی علاقے میں ہیں، ٹھیک ہے نا سر جی۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت، اور آج لیکن امید کی جا رہی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے میں جنگ بندی ہو جائے گی، جنگ بندی ہو جائے گی۔ یہ جو ہے نا اس کے اوپر جناب وہ سارے لوگ متفق ہو رہے ہیں کہ آج جنگ بندی کر دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن سر جی وہ کہتے ہیں نا جی ایک وہ بند کرتے ہیں، ایک کھڈا بند کرتے ہیں، 2 کھڈے اور نکل آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، باقی اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہے۔ آج ہمارے جی الیکشن ہو رہے ہیں، آج ہمارے لاہور ہائی کورٹ میں الیکشن ہو رہے ہیں، تو وہ بھی آپ کو ہم بتائیں گے یہ دوسری خبروں میں۔
تو وہاں پہ ہمارے جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں وہ راجہ عامر خان ہے صدر کا امیدوار، اور جو تحریک انصاف کا امیدوار ہے وہ بابر مرتضیٰ ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی کیا ہوتا ہے۔ تو باقی سپریم کورٹ میں تو ہم جیت گئے تھے، پنجاب بار کونسل میں بھی نون لیگ جیت گئی تھی، پاکستان بار کونسل میں بھی جیت گئی تھی، لیکن یہ لاہور ہائی کورٹ کی بھی بڑی اہم سیٹ ہے۔ تو آپ کو تھوڑی سی ہم لائیو کوریج بھی دکھائیں گے ابھی جا کے، اور آپ کو مزید بتاتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ ہمارے ساتھ رابطے کے لیے 0300472572 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ جو ہمارا 26 تاریخ کو گروپ انشورنس کا کیس لگا ہوا تھا، اس دن جج صاحب نہیں تھے، تو وہ اب تاریخ بعد میں نکلے گی تو آپ سب کو بتا دی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، اوکے جی، اللہ حافظ۔